جی شیخنا آپ یہ تو مانتے ہیں کہ حدیث قرطاس میں جو یہ فقرے موجود ہیں حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ترجمہ کر دیجئے نا، ترجمہ کر دیں اردو زبان میں کہ اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اس کا اس کا حضرت ایک ترجمہ حجرہ کا میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ چھوڑنا. اب حجرہ جو آپ ہے اس کے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے حدیث کے اندر، حضرت اب سن لیں میرا موقف، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ پہ ہنس کیا، رہے ہیں. یہاں اس اس کی حدیث میں اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ چھوڑنا بنتا ہے یا کوئی اور کچھ اور ہاں بنتا ہے؟ اچھا، یہاں اس حدیث میں کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ حجرہ کے لفظ استعمال ہوئے، غلبہ علیہ الوجع کے لفظ استعمال ہوئے، اس کے بعد ان یحیی کا کے نہیں لفظ پوچھ رہا، استعمال ہوئے. ان کا نہیں پوچھ رہا، میں حجرہ ایک کا پوچھ رہا ہوں. ایک حجرہ کا لفظ استعمال ترجمہ ہوا کر دیں. حجرہ استفہموہ، ٹھیک ہے؟ وہ استفہام انکاری ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیماری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے کوئی بیکار بات جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں؟ بیکار یعنی بات. استفہام انکاری ہے، جس طرح قالوا اذا ضلل ہم. قالوا ائنا، جی استفہام انکاری ہے یہ، کہ یعنی یہ انکار کے طور پر استفہام میں کہا جو جا بھی رہا ہے ہے کہ آپ دیکھیں، صلی میں نے اللہ علیہ وسلم. دیکھیں شیخ صاحب، جی آپ بعد میں اپنے استدلال میں آپ اس توضیح دے دیجئے کہ ابھی صرف ہم ترجمہ جاننا چاہتے ہیں شیخ صاحب، ٹھیک. کہ بعض لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یا آپ مثلا احجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا احجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یحجرو، ان سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب بعد میں تعویلات توضیحات آپ دے دیں کہ استفہام انکاری. اس لفظ کے، اس فقرے کے لفظی ترجمے اردو میں کسی کو سمجھانا ہو تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ بیکار باتیں کر رہا نا، یہی بات آپ نے کہا ہے. صحیح، میں صحیح سمجھاؤں؟ نہیں، اگر یہ استفہام انکاری کے لیے حمزہ کو لیا جائے تو پھر اس صورت میں اس کا معنی کیا جائے گا کہ کیا آپ بیماری کی وجہ سے کوئی فضول بات کر سکتے ہیں؟ انکاری طور پر چلیں وہ سوال ہے، احادیث یعنی آپ سے جہاں یہ پہ چیز صادر استفہام نہیں ہو حمزے، سکتی. شیخ صاحب میں ان احادیث کا نہیں پوچھ رہا ہوں جہاں پہ حمزہ ہے، میں ان احادیث کا پوچھ رہا ہوں. آپ بخوبی فاضل آدمی ہیں، آپ نے احادیث دیکھی ہے، وہاں جہاں پہ حمزہ نہیں ہے، جہاں پہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ اردو زبان میں کیا بنتا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ حدیث کا ترجمہ کرنا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح سند کے یہی ساتھ کہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہ ترجمہ بنتا ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ بولنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حدیث میں جھوٹ بولنا انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیتا ہے. آپ حاضر ہو یہ اسی ذمہ داری کے ساتھ کہہ دو کہ اس کا حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حدیث میں جھوٹ بولنا آپ خود بخوبی جانتے ہو کہ یہ انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیتا ہے. اب مجھے ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں شیخ صاحب، ترجمہ کرو ایک دفعہ پھر. حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ جہنم تمہارے آگے، جنت بھی تیرے آگے، سچ بولو، حجرہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اب میری بات سنیں. آپ حدیث پڑھ کے غلط جو اس کی تشریح کر رہے ہیں، وہ آپ حدیث صحیح اس ترجمہ طرح کرو نا، من کذب آپ صحیح ترجمہ کرو. علی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ میں کر رہا ہوں، میری پوری بات سن لیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیے. حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں حجرہ کا نہیں پوچھ رہا ہوں، حجرہ کا پوچھ رہا ہوں. کچھ لوگوں کا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. رسول سے ایک فعل نسبت دیا جا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یہ رسول کا فرمان نہیں ہے، رسول کا فعل ہے. اگر رسول کھڑے نہیں ہوئے تو یہ جھوٹ ہے. حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فعل ہے، اس فعل کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ فعل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ حجرہ کا کیا معنی بنتے ہیں شیخ صاحب؟ آپ بتا رہے زبان لڑکر آ رہی ہے نا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ جو نا وہ شروع سے ہی باگنے والی بات کر رہے ہیں. آپ موضوع کی طرف ترجمہ کرو نا، آپ ترجمہ کریں. میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا. پھر کر دو نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک دفعہ پھر ترجمہ کرو. کے اندر حجرہ کے معنی چھوڑنا آتے ہیں یا نہیں؟ حجرہ نہیں، وہ حجرہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ قہر کرنا ہے، وہ قہر کرنا، لفظ وہ قہر کرنا. کیا
حجرہ کا مطلب ایک حاجرہ ہے چھوڑ کے جانا، چھوڑ کے جانا میرے بھائی، ایک حاجرہ ہے، وہ حاجرہ اور ہے، وہ باب مفعلہ، قاتل یقاتل مقاتلۃ، حاجر یہاجر وہ اور فعل ہے. ایک حجرہ ہے جو کسی سے بات نہ کرو، یعنی میرے آپ کی لڑائی ہوگی پھر میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں، یہ حجرہ ہے. چھوڑ کے جانے کو عربی زبان میں کوئی حجرہ نہیں کہتا میرے بھائی، چھوڑ کے جانے کو حاجرہ کہتا ہے. کسی سے کٹی ہو جائے نا، کٹی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو حجرہ کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد ایک مفعول ہو. حجر تو میں اس کے بعد میں نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا. لیکن حجرہ کا مطلب یہ، اس کا مصدر حجر ہے. آپ کے سب لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، شیعہ جانتے ہیں، اہل سنت جانتے ہیں حجرہ کا کیا مطلب ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نہ بولنے سے یا آپ کسی بات کو مخفی رکھ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا حجرہ کا کیا مطلب ہے. میں نے آپ کو بتا دیا حجرہ کا یہی مطلب ہے. حجرہ کے معنی چلیں، اگر ہم میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولے نا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. ٹھیک، صحیح ہے شیخ صاحب؟ بے شک ہم دونوں میں سے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جھوٹی بات نسبت دے رہا ہے وہ جہنمی ہے. صحیح ہے؟ یہ قیامت کے دن آئے گا آپ کے سامنے، بالکل قیامت میں. بالکل. ہاں ٹھیک ہے بھائی.